اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو شب قدر کے حوالے سے کچھ نئی باتیں اور نئے وظائف بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو شب قدر مل جائے تو اس کی نشانی کیا ہوگی، وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، اور کس طریقے سے میں نے اس میں عبادت کرنی ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے؟ تو جو احادیث کے اندر نشانیاں آئی ہیں وہ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، تاکہ اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو کم از کم آپ نشانیاں دیکھ کر گھبرانے کی بجائے آپ ان نشانیوں پر یقین کرتے ہوئے سمجھ جائیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر جب لیلۃ القدر کی رات نشانیاں دیکھ لیتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور ڈر کی وجہ سے نہ وہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، نہ وظائف کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے لیلۃ القدر اگر کسی خوش نصیب کو مل جائے تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو یہ حکم دیا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر رات کو جاگا جائے اور جاگ کر عبادت کی جائے، اور اس دوران کبھی کبھار باہر نکل کر دیکھا جائے تو یہ سنت عمل بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فطلعہ فلان وفلان فرفعت وعسى ان یکون خیر لکم۔ میں آپ سب کو یہ بتلانے آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں کون سی رات ہے۔ تعین میرے ذہن میں تھا، جب میں باہر نکلا تو میں نے 2 اشخاص کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نہیں بتا سکا اور میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کا تعین اٹھا لیا گیا، اور لیلۃ القدر کی نشانیاں جو حدیث میں آتی ہیں، فرمایا تصبح الشمس صبیحۃ، شب قدر کی جو صبح ہوتی ہے دوسرے دن، اس کا سورج بلند ہوتا ہے اور اس کی شعاع نہیں ہوتی، یعنی جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس رات کے بعد جو دوسرا دن سورج طلوع ہوگا، اس سورج کی شعاع نہیں ہوگی، اور وہ سورج جو ہے وہ بغیر شعاع کے ہوگا، اور ہوگا بھی عام روٹین سے تھوڑا بلند۔ یہ پہلی نشانی حدیث میں آئی ہے۔ دوسری نشانی ہے لا حارۃ ولا باردۃ، اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، معتدل درمیانہ موسم ہوتا ہے۔ اگر سردیوں کا موسم ہے سردی زیادہ نہیں ہوتی، گرمیوں کا موسم ہے گرمی زیادہ نہیں ہوتی، بالکل درمیانہ اور معتدل اور بڑا خوبصورت موسم اس رات کو ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس رات مکمل خاموشی ہوتی ہے، اور یہ خاموشی جو ہوتی ہے یہ لیلۃ القدر کی نشانی ہے کہ مکمل خاموشی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی کوئی آواز نہیں آتی، حتیٰ کہ جانوروں کی آواز بھی نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ ہی کچھ نشانیاں اس میں یہ کہ رات کا وقت جب بندہ اچانک باہر نکلتا ہے تو زرد ہو جاتا ہے یا سرخ ہو جاتا ہے، اور درخت وغیرہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ شجر و حجر، یہ درخت وغیرہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ نشانیاں جو ہیں یہ حدیث کے اندر آئی ہیں۔
اب آتے ہیں وظیفے کی طرف، جو سورۃ القدر کا وظیفہ ہے اور جس میں لیلۃ القدر کی ہی بات کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات کو صرف سورہ قدر کو پڑھتا ہے اور لیلۃ القدر کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی بندہ رمضان کی 27ویں رات یا شب قدر کی رات یا 23ویں رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بندہ اگر سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں بہت زیادہ برکت دے دی جاتی ہے اور رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ان طاق راتوں میں اور شب قدر کی ان راتوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو انبیاء کرام کی عبادت جیسا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی عبادات کا ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی سورہ قدر کا پڑھنا بڑا ہی افضل اور مبارک ہے، اس لیے ان راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ قدر کو نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی اور سورہ ملک کو پڑھ لیں اور سورہ واقعہ کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔